آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ پروگرام کا بقیہ حصہ، پروگرام ہیلتھ سولوشنز ود ڈاکٹر ثنا میں۔ آپ کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ آپ ایک ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشولوجسٹ بھی آپ شوق رکھتے ہیں، تو کس طرح سے آپ ایز اے ریڈیولوجسٹ اور پھر ان چیزوں کی طرف آپ کا کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ ایکٹیوسٹ تو نہیں، مطلب مجھے جنرلی کسی ایک چیز سے دلچسپی نہیں ہے۔ دنیا میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے چیزیں پسند کر سکتے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا ریلیجیس افیئرز ہوں یا اور بہت سی باتیں ہوں۔ آج کل ایک خواتین اور حضرات کا سلسلہ بہت چل رہا ہے، شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری پریشانیاں خواتین کو ہیں اور مرد بہت خوش ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ گاؤں میں جو عورت ہے وہ بے حد مشکل میں ہے اور گاؤں کا مرد بہت آسانی میں۔ یس، ایسا ہوتا رہا تھا یا ایسا ہوتا ہوگا یا ایسا ہوتا ہے ابھی بھی، مگر اگر یہ سمجھا جائے کہ مجھے کبھی کبھی لوگوں کی، چند خواتین یا چند حضرات کی جو گفتگو ایک دوسرے سے ٹی وی کے ٹاک شوز پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں مذہب کے نام پہ، فقہ کے نام پر، لسانی بنیاد پہ جو جھگڑے ہوئے ہیں، اب بس اس کا باقی رہ گیا کہ اس بات پہ جینڈر بنیاد پہ بھی جھگڑے ہونے لگے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان خود اپنے ساتھ، اگر آپ ایک چھوٹی سی کنکری کی بات کریں، چھوٹی سی کنکری، پیر بھی آپ کا حصہ ہے، آنکھ بھی آپ کا حصہ ہے، وہ چھوٹی سی کنکری پیر پہ 100 لگ جائے تو یو ڈونٹ مائنڈ، اگر وہ چھوٹی سی کنکری آنکھ میں چلی جائے تو آپ کے لیے ایک ایمرجنسی کریٹ ہو جائے۔ دل میں ذرا سا خون کی کمی کا خدشہ ہو جائے، کورونری آرٹریز میں بلڈ کم آ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ وہی کمی لیگز میں ہو جاتی ہے تو وہ اتنا پرابلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، انسان اپنے ساتھ بھی جس طرح رویہ رکھتا ہے، اس طرح ہم اپنے فیملی کے ساتھ، عورت مرد کے ساتھ، وہی کچھ کام عورتوں کو کرنے چاہیے یا عورتیں کرتی ہیں، ان کو وہ اچھا کر سکتی ہیں، کچھ کام مرد اچھا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے وہ پرانی کہاوت تھی نا کہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں اپنی اپنی سائڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رائٹ سائڈ کا پہیہ یہ نہیں کہتا میں لیفٹ سائڈ پہ آ کے کام کروں، یا لیفٹ سائڈ کا پہیہ یہ نہیں کہتا کہ میں رائٹ سائڈ پہ آ کے کام کروں۔ تو سوچنے کی صرف بات یہ ہے کہ کسی کا کوئی کام کرنے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ بڑا یا چھوٹا، بڑے وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی ریسپیکٹ کریں اور دوسرے کا خیال رکھیں، دوسرے کی عزت کریں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر جاب کرتی ہے صرف جاب کرے، کوئی مرد جاب کرتا ہے تو وہ گھر کا کام نہ کرے۔ اس دنیا میں جس طرح سے مسائل ہمارے ٹیلی ویژن پیدا کرتے ہیں نا، خاص طور پہ میں پاکستان میں بات کرتا ہوں، چینلز شاید اپنی ریٹنگ کی خاطر اس قسم کے جملے بلوا دیتے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ایک طرف ٹی وی کا ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے جو آپ کو اخلاقیات سکھا رہا ہوتا ہے، وہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ پیسہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اخلاق بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری طرف وہ ایک امپورٹنٹ ترین سیکشن یا سربراہ مملکت یا ایک امپورٹنٹ ترین شخص کا انٹرویو لیتے وقت معذرت ایک بریک کی خاطر، اور اس کے بعد وہ ان کے کمرشلائزیشن شروع ہو جاتی ہے۔
اس وقت وہ نہیں کہتے کہ پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے، اخلاق بہت ضروری ہے. آپ رمضانوں کے پروگرام دیکھ لیں، ابھی ایک نعت ہم یا ایک کسی مولوی صاحب کا، کسی قاری، کسی مفتی صاحب کی باتیں چل رہی ہیں، ایک بریک ہوتا ہے اور اس میں مشروبات کی خاطر لڑکیاں گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کچھ تو ذرا خیال کر لیا کریں. یہ تو سوچ لیا کریں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، آپ اخلاق سکھا رہے ہیں دنیا کو، اور آپ خود اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، تو میڈیا ہمارا جو ہے وہ اس ملک میں بہت کچھ برا کر رہا ہے. ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے ہیلتھ سولوشنز ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور صحت مند رہیں. ریڈیولوجسٹ آپ ہیں، اس کے علاوہ آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ بہت ہی کچھ میوزک سے بھی آپ کی ہے دلچسپی، اس کے علاوہ آپ کچھ نہ کچھ آپ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، انسان سوشل اینیمل ہے. اگر وہ سوشل نہیں ہے تو وہ صرف اینیمل ہے. تو میں اپنے چھوٹی اسکول کے زمانے سے بیت بازی میں، ڈیبیٹس میں، میوزک میں حصہ لیتا رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ شعر ایک دفعہ سن لیا اور یاد رہ جاتا تھا. اب یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجھے اس سے بہت دلچسپی ہے. اسی طرح میوزک سے، میوزک بہت زبردست چیز کا نام ہے. اور اگر آپ بعض دفعہ میوزک بہت اچھا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے لیرکس بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہم اگر دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے سنیں، اور ہمارے پاس گانے والوں کی اور میوزک اچھا بجانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اور بلکہ بیچارے ہم وہ بہت اچھی زندگی بھی نہیں گزارے. ان میں اکثر لوگ، چند لوگ ایسے ہیں جو بہت ملینر بلینرز بن گئے میوزک میں، لیکن زیادہ تر لوگ جو اچھا بھی کام کرتے ہیں وہ کوئی بہت اچھا میوزک، ان کے ساتھ معاشرہ کوئی بہت اچھا نہیں کر رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہماری پچھلی گفتگو سے اس کو رابطے میں ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں میوزک سے پہلے والی بات پہ، کہ جو ہم عورت مرد، فیملی، گاؤں، شہر، کام، کھانا پکانا، پروفیشن، مجھے جب کبھی بھی کسی کو کی مشکلات ہوتی ہیں تو مجھے اسلام امجد کے ایک ان کی نظم ہے، اس کے یہ 3 مصرے میرے لیے بہت رہنمائی پیش کرتے ہیں، رہنمائی میرے لیے ہوتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے پرچے میں سب سوال لازم ہے. زندگی کے پرچے میں سب سوال لازم ہے، سب سوال مشکل ہے. وہ میٹرک اور انٹر میں اٹیمپٹ اینی 5 کویسچن والی بات نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جب جاتے تھے پیپر دے کے ہم کہتے تھے ہاں ڈیڈی 5 کویسچن آسان تھے، 2 مشکل تھے. بالکل زندگی کے پرچے میں ایسا نہیں ہے. زندگی کے پرچے میں سارے سوال مشکل ہیں اور سارے سوال لازم ہیں. آپ اس کو کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اس کو بچے کے طور پہ دیکھ لیں، آپ اس کو یوتھ کی ایج میں دیکھ لیں کہ آپ کو سارا وقت آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھو، میٹرک ہے یا او لیول سے، اور تمہیں کھانا بھی ہے اور تمہیں کھیلنا بھی ہے اور تمہیں یہاں بھی جانا ہے، تمہیں رشتہ داروں سے بھی ملنا ہے، تم ہر وقت پڑھتے رہتے ہو. مطلب 50 جو وہ کر رہا ہے اسی کا تانا اس کو مل رہا ہے. اور آگے میڈیکل کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، اور آگے جاب بھی کرنی ہے، پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے. آپ کا کوئی کھیل پسند ہے تو وہ بھی، کوئی شوق ہے تو وہ بھی، اور اوپر چلے گئے شادی ہو گئی. اب بیوی کا بھی خیال رکھنا ہے، ماں کا بھی خیال رکھنا ہے، بھائی بہن بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں انسانیت یہ ہے کہ ان کو آپ اپنا بیسٹ دے پائیں. اور اوپر چلے جائیں، بچے ہو جائیں گے، اب بچوں کو دیکھنا ہے. اور اوپر چلے جائیں، اب وہ بچے بڑے ہو گئے، اب وہ کیا کرنے والے ہیں،
وہ اچھے انسان بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. ہم سب صرف اچھی ایجوکیشن فرسٹ وہ بچہ کتنا اچھا انسان بن رہا ہے اس پہ ہماری توجہ کم ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو ہم معاشرے میں اتنا تضاد، اتنا مشکل زندگی دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس بچے کو صرف یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں فرسٹ آنا ہے، تمہارے نمبرز بہت اچھے آنے ہیں، تمہیں او لیولز میں جانا ہے. ایک ریس میں لگا دیا گیا، ایک ریس میں لگا اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپس میں خود مطلب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے یہ نہیں تو یہ مجھے کرنا چاہیے. تو ایک اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہی انزائٹی، ڈپریشن کے بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں لوگ. سوسائڈل اٹیمپٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو کیا آپ ایک آڈینس کو ہمارے ایک میسج کنوے کرنا چاہیں گے کس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو اور جو اپنی ہیومینٹی ہم کس طرح سے اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان بن سکتے ہیں؟ کسی بھی لیب ٹیسٹ کے لیے سیمپل گھر بیٹھے دیجئے صرف ہیلتھ سولوشنز ایپ کے ذریعے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ فرام دا بگننگ آف ایج، جو کہ ہم 3-4 سال 5 سال 8 سال سے اوپر یعنی ایج سے ہم شروع ہو جائیں. یہ لفظ پہلے ہم نے کبھی اپنی زندگی میں سنے نہیں تھے، لیکن پہلی بات یہ کہ اسکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے. بچے ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا ہی فون بچوں کو دیتے ہیں، ان پہ مختلف چیزیں شروع میں ان کو عادی کرتے ہیں دیکھنے کا، اور اس کے بعد جب وہ بچہ فون مانگتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. دوسری بات، ٹی وی کیوں نہیں بچے صرف پڑھیں اور وہ کھیل جس سے فزیکل ایکٹیویٹی ہو وہ کریں. جب بچے اور بڑے ہو گئے، یوتھ سائٹ پر آ گئے، اب آپ نے ان کو یعنی یہ مینڈیٹری ہو گیا کہ جی اس کو فون اس کو چاہیے. ماں باپ یا ٹی وی چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے. ماں باپ نے اس چیز کو بھلا دیا ہے کہ وہ بچے اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے تو آپ اس میں دنیا کی ہر چیز ادھر سے لے کے ادھر تک دیکھ رہے ہیں. چاہے وہ کسی مذہب کے بارے میں دیکھ رہے ہوں، اس میں ایکسٹریمزم کے لیول پہ چیزیں دیکھ رہے ہوں، اس میں اور اچھی چیزیں دیکھ رہے ہوں یا بری چیزیں دیکھ رہے ہوں. لیکن وہ سارا دن بچہ دیکھ رہا ہے، یا وہ کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے یا فون استعمال کر رہا ہے، مگر وہ باہر جا کے کھیل نہیں رہا. اس سے اس کی صحت پہ فرق پڑ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی پروگرامز یوٹیوبس پہ یا سوشل اس پہ آ رہے ہیں، ہر ایک آدمی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے. میں خود فون پہ میں اگر واٹس ایپ پہ مجبوراً کئی میسیجز پہ بھی کئی گروپس میں بھی ہوں، تب بھی شاید آپ کو اس بات پہ یقین آئے یا نہ آئے کہ میں بغیر پڑھے 2,000 میسیجز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس لیے کہ مجھے اگر اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھنی ہے تو میں دیکھ لوں گا، مجھے ان میسیجز کے تھرو کچھ نہیں ہوگا. ہاں، پرسنل میسیجز میں ضرور پڑھتا ہوں جو گروپ میں نہیں ہوتے. گروپ میں میسیجز عموماً لوگ اپنی پسند کی بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی آدمی اس عمر میں ہمیں مسلمان بنا رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی ہمیں اس عمر میں عقل مند بنا رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی اس عمر میں ہمیں لطیفے سنا رہا ہوتا ہے. وہ لطیفے آپ کی پسند کے ہیں، آپ کی پسند کے نہیں ہیں. کوئی بات ایسی سنا رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے دیکھی نہیں کہ وہ بات وہ فوٹو شاپ ہوئی بھی ہیں یا اس میں کچھ نہ کچھ اور گڑبڑ ہوئی بھی ہے، وہ بات ہم سچ سمجھ کے سن رہے ہیں. تو میں تو اس چیز کو بالکل ماں باپ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ بچوں کو ٹائم دیں، اپنا ٹائم دیں. وہ بچے بہت قیمتی ہیں. آپ کے لیے آپ کے بچوں سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان قیمتی بچوں کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ بچے بڑے ہو کے قیمتی نہیں رہیں گے. محض وہ اگر بہت اچھی تعلیم بھی حاصل کر لیں، یعنی یہ ایک بڑا عام سا جملہ کہا جاتا ہے
ڈاکٹر صاحب کچھ کرنے کے لیے میرا بیٹا بہت یا بیٹی میرا بہت اچھے مارکس لے رہی، یہ ایک جسے کہنا یہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بہت اچھا پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے تو لہٰذا آپ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ آپ کا انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے، وزڈم آپ میں ہے. آپ اگر اپنی وزڈم استعمال نہیں کریں گے، آپ یقین کریں آپ اپنے بچوں کو بہت برا سبق دیں گے. بچوں کو یہ مت سوچیں کہ میرا بچہ بہت اچھا کمپیوٹر چلا لیتا ہے، بہت اچھا وہ دنیا بھر کی سائٹس کو ایسے ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتا، میں نہیں دیکھ سکتا. نہیں دیکھ سکتے ہوں گے آپ، یا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں گا، وہ دیکھ سکتے ہوں گے، مگر جو وزڈم ود ایکسپیرئنس مجھے ہے وہ ان کو نہیں ہے. میں تو ایک بہت سادی سی بات کہتا ہوں اگر جو بچوں سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی عمر 20 سال ہے اور میری عمر 55 سال ہے 60 سال ہے تو میں تم سے ایک روڈ ہے جو کہ 60 مائلز کا روڈ ہے، آپ ابھی 28 مائل پر ہیں، میں 68 مائل پر ہوں، تو کم سے کم میں فون کر کے تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 25ویں مائل پر نا ریت ہے، اس کے آگے پانی ہے، اس کے آگے کھڈا ہے، اس کے آگے اسموتھ روڈ ہے. وہی سب آپ کو نظر آنا چاہیے. آپ یقین کریں، یہ ایک اور شاید میں آپ کو اپنا ایک نیا تھاٹ بتاؤں. مجھے 4 سال کے بچے سے یا 6 سال کے بچے سے 8 سال کے بچے سے جب وہ اپنی کلاس کے بارے میں بتاتے ہیں، آپ یقین کریں کہ بچوں کا بیہیویئر وہی ہے جو آپ کے زمانے میں آپ کے کلاس فیلوز کا تھا. کوئی فرق نہیں ہے. وہ جو بچے اگر جو ان کی باتیں سن رہے ہیں تو آپ اپنی کلاس فیلوز کو کمپیئر کر سکتے ہیں، کون سا بچہ آپ کی کلاس کا ایسا تھا جو جیسا تھا. تو کوئی فرق نہیں ہے. صرف ماں باپ کی اٹینشن چاہیے، اور جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ ماں باپ تو ہر وقت کمانے میں، ماں ہر وقت گھر کے کاموں میں، تو جو بچے جو سب سے قیمتی ہیں وہ کس کے پاس جائیں گے؟ ان کو ٹیچر پڑھائے گی بس. بالکل، ہر سٹیپ پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بچوں کو بتانا پڑتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اور کیونکہ آج کل اس پینڈیمک کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے جو اسکرین ٹائم اور یہ چیزیں بڑھ گئی تھیں، تو بہت زیادہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں جو آئی سائٹ سے ریلیٹڈ ان کے فزیکل بیہیویئر، سوشلائزیشن بالکل ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں بہت کامن ہو گئی ہیں. بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی ڈاکٹر نفیس نے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ صرف ریڈیولوجی نہیں اور بھی اس کے علاوہ آپ نے بہت سی اچھی ہیومن بیہیویئر پہ بھی باتیں بہت اچھی ڈسکس کی ہیں. مریض کے لیے میڈیکل اکوپمنٹ گھر پر منگوائیں صرف ہیلتھ سولوشنز ایپ کے ذریعے. میں آپ کے اس وساست سے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ود ایکسپیرئنس، اور ڈاکٹر کا ایکسپیرئنس کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ دن میں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے اور پریشان لوگوں سے ملتا ہے. تو میں ایسے لوگوں کی بھی ہیلپ کرنا چاہوں گا جن کو ریڈیولوجی نہیں، جن کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو. خواتین ہوں، حضرات ہوں، ان کے مسائل کچھ بھی ہوں. ٹھیک ہے. اگر میرے پاس ایسے لوگ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ ان کا مسئلہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا کیا بہتر طریقہ ہے. اور جو میرا گزشتہ دنوں میں مجھے جو اس کی فیڈ بیک مجھے جو ملا ہے وہ بہت اچھا ہے. تو میں صرف ریڈیولوجی کے حوالے سے نہیں، میں کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی لوگوں کی بہت ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا بہت انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ ہماری اس معاشرے میں زیادہ تر پریشان رہیں، جبکہ اگر وہ صحیح طریقے سے ایکٹ کریں تو ان کی پریشانی کو دوری ہو سکتی ہے اور وہ ذرا بہتر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ہیلتھ سولوشن پروگرام میں ڈاکٹر ثنا آپ کے ساتھ تھیں. نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ڈاکٹر، نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.